افضل رضا صاحب، سب سے پہلے ایران کے اندر کی موجودہ صورتحال کو سمجھنا ضروری ہے۔ تہران اور کرج میں حالیہ شدید بمباری کے بعد وہاں عام شہریوں کی زندگی کس حد تک متاثر ہوئی ہے، اور رات بھر ہونے والی بمباری کے بعد جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان میں صنعتی مراکز، رہائشی عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو نقصان کا ذکر ہے۔ ایرانی میڈیا یا حکومتی ذرائع کے مطابق اب تک انسانی اور معاشی نقصان کا ابتدائی تخمینہ کیا لگایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جارحیت شروع ہونے کے پہلے دن سے سپریم لیڈر امام خامنئی رحمۃ اللہ اور ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے اساسینیشن کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا۔ آپ نے دیکھا ایران کے علاقہ میناپ میں جو 180 اسکول گرلز have been martyred، اور ابھی تک ایویڈنس ہونے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل اس ڈٹائی پہ ہے کہ وہ اس جرم کا مرتکب نہیں ہوئے۔ اگر آج کے دن کا اگر آپ پوچھ لیجیے گا، آپ دیکھ لیتی ہیں کہ نہ صرف وہ اسینشیل انسٹالیشن جو کہ ایرانی عوام کے فوڈ چین یا فیول چین کے ہیں، وہ دشمن ڈیلیبریلی ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ ایک خیاس پیدا کر سکے، تاکہ معاشرے میں جنگ کے دوران ایک مایوسی پیدا کرنے کے کوئی ناکام کوشش کریں۔ بٹ فارچونیٹلی آپ نے دیکھا جارحیت کے شروع دن سے ہی گزشتہ روز جب سپریم لیڈر کے اناؤنسمنٹ کے بعد ایرانی عوام سے یہ درخواست کی گئی کہ آپ اپنے نئے سپریم لیڈر سے ایلیجنس یا بیعت کرنے کے لیے آپ سڑکوں پہ آ جائیں، اور ہم نے دیکھا تہران سمیت مختلف شہروں پہ بمبارمنٹ کے باوجود، امریکہ اور اسرائیل کی ایک بلنٹڈ ایگریشن کے باوجود لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں۔ نظام، حکومت اور خصوصاً سپریم لیڈر کے ساتھ اپنے ایک مضبوط حمایت کا اعلان کرتے ہوئے اس جنگ میں ایک ایسا پیغام دیا ہے کہ صرف اور صرف ملیٹریلی اور ڈیفینسولی ایک طاقت کا موازنہ نہیں، بلکہ ایک عوام کی بھرپور حمایت اور ان کے عزم سے ہی دشمن کو جواب دینے میں ایک بھرپور پوزیشن بنایا جا سکتا ہے۔ اور ایران میں جو تیل کے ڈپو اور ریفائنریوں پر جو حملے کے بعد ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ تیزابی بارش اور فضائی آلودگی کا خدشہ ہے، اور ساتھ میں ایران کی معیشت کے حوالے سے بھی کافی اہم کردار ادا کرتی تھی یہ ریفائنریز۔ تو اس حوالے سے بتائیے کہ اگر اثاثوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا تو ایران اندرونی سطح پر کیسے سروائیو کرے گا؟ دیکھیں، پہلے تو ایسے جرائم کا اسی وقت جواب دینا ایرانی مسلح افواج کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، انہوں نے ڈیلیبریٹلی تہران میں کچھ آئل ڈپوز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور اسی رات اس کے بدلہ لیا گیا، اور یہ اس کے باوجود کہ ایرانی قیادت، جو حکام ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرائے اور ان کو وارن دے رہے ہیں کہ اس سچویشن میں جو اسینشیل انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرنا یہ ڈائریکٹلی عوام کی زندگی جو کہ آلریڈی بمبارمنٹ سے متاثر ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں دشمن مزید ایسے جرائم کرنے پہ جرات رکھتے ہوں، کیونکہ ایران ایک ملٹی ڈائمینشنل اکنامک اسٹرکچر بنانے میں ایک مہارت رکھتی ہے ایرانی حکومت۔ اور آپ یہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ تہران میں اس دشمن ٹارگٹ کرنے پر مجبور ہوا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں دیگر ایریاز میں جو ایران کے آئل انفراسٹرکچر ہے اس کو ابھی تک دشمن ہٹ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر فردر ایسکلیشن کی طرف جائے یا فردر ڈیلیبریٹلی ایران کے کی انفراسٹرکچر کو اگر وہ تباہ کرنے پہ آ جائیں تو اس کا فوراً جواب اس کو مل جائے گا، جس طرح حیفا میں یا اسرائیل کے دیگر علاقوں میں مل رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کی بحریہ کو ہم نے تقریباً تباہ کر دیا اور 51 جنگی جہاز ڈبو دیے گئے ہیں۔ ایران کے اندر اس دعوے کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور ایرانی بحری صلاحیت کی اصل صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں جی، پروپیگینڈا اور فیک نیریٹو بنانا یہ دشمن کے شروع دن سے ہی ہے۔ آپ نے یہ نیریٹو 2025 جون میں جب 12 روزہ جنگ میں انہوں نے ڈپلومیسی کا بہانہ بنا کے ایران پر جارحیت کا آغاز کیا، اس وقت بھی شروع کر دیا جنگ کے فرسٹ اور سیکنڈ ڈے میں کہ
लीडरशिप की असैसिनेशन की अब इस जंग को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं होगा। हम ईरानी अवाम से जो मुखालिफ तबका उनको दावत देते हैं कि सो कॉल्ड निज़ाम को गिराने के लिए मदद करें, लेकिन आप देख रहे थे कि जंग के पहले दिन से ही जो जो कमांडर्स की शहादतें हुई उनके रिप्लेसमेंट इमाम खामेनी की तरफ से भी, और सेम पॉलिसी और ऑपरेशनल तैयारी इसी जंग में भी हुई। ये फेक नैरेटिव बनाना कि हमने उनके नेवी को तबाह कर दिया। आपको मैं बताते चलूं कि जो खलीज फार्स में प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के अनाउंसमेंट से पहले जो इस्लामी बरादर ममालिक की सरजमीन के अंदर जो बेसिस है उनको हमले रोकने के अनाउंसमेंट से पहले ही जो हमले हो रहे थे वो ईरान के नेवी और उनके जो ड्रोन और मिसाइल जो बटालियन थी वो उनकी जानिब से हो रहे थे। तो जंग में एक फेक नैरेटिव बनाना, मायूसी फैलाना एक दुश्मन के नैरेटिव है, लेकिन ईरानी मुसल्लह अफवाज इस नैरेटिव या इस फरेब या हीले क्या ये भी झूठा नैरेटिव है जो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल निज़ाम को भी बड़ी हद तक तबाह कर दिया गया है, लेकिन दूसरी जाने मुसलसल मिसाइल हम देख रहे हैं कि मिसाइल हमलों की भी खबरें आ रही हैं। क्या वाकई ईरान की अस्करी सलाहियत मुतासर हुई है या अभी भी उसकी दिफाई कुव्वत बरकरार है? क्योंकि लॉन्चिंग पैड्स के हवाले से भी मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि ईरान के पास काफ़ी कम तादाद रह गई है। आप या ईरानी मीडिया या वेस्टर्न मीडिया को आप छोड़ दीजिएगा, आप इजरायली मीडिया को अगर आप देख लेंगे, जब ईरान के बैक टू बैक रिटेलिएशन और बैक टू बैक इजराइल या दीगर इलाकों में जो हिट हो रही है ऑपरेशंस में, तो ये काउंटर करती है डोनाल्ड ट्रम्प और उनके एलाइज के जो दावे हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज और जो रियासत ईरान है वो 1988 जो जंग खत्म हुई ईरान और इराक, जो ईरान पर मुसल्लत की गई थी, उस वक्त से अपने जो डिटेरेंस या दिफाई सलाहियत है उस पर काम करना शुरू कर दिया। आज आप देख लीजिएगा, ना सिर्फ ईरान के इस 8-9 रोजा जंग में इनकी दिफाई कुव्वत में कमी नहीं आई, बल्कि वो एक डिसाइसिवली स्पेशली सुप्रीम लीडर के अनाउंसमेंट के इंतखाब के बाद वो एक डिसाइसिवली इंटरवेन कर रही है मुसल्लह अफवाज इजराइल में, और हर वो जारहियत का जवाब दे रही है मुसल्लह अफवाज अपने ही ताकत, क्योंकि ये जो ताकत है, ये जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है, वो ईरान के अपने अंदरूनी सलाहियत है। ईरान आज जो ड्रोन्स बना रहा है, जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी या उसके फैक्ट्रीज है, वो सारे और सारे इंडिजिनसली है। आप देख रहे हैं कि जो 47 के जो सैंक्शंस है, एक तरफ पाबंदियां हैं, वो ईरान को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए एक वजह बन गई है आज।